أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس حج میں کوئی فحش بات انہوں نے نہ کی اور کسی طرح کا حکم عدولی بھی نہ کی، تو وہ حج سے اس طرح واپس ہوتا ہے جس طرح کی کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہوتا ہے۔ یعنی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی لغزش، کسی طرح کا کوئی گناہ، کسی طرح کی کوئی جرائم اس بچے کے اوپر نہیں ہوتی ہے، گویا کہ وہ معصوم ہوتا ہے، ہر طرح کی برائی سے وہ پاک اور صاف ہوتا ہے۔ یعنی بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے، بچہ جس دن ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، اس دن وہ بچہ ہر طرح کی لغزش، گناہ اور خطا سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پہلی بات کہ جب بھی حج کوئی شخص کرے تو وہ سچی نیت کے ساتھ کرے، اللہ کے واسطے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے۔ اس حج میں ریاکاری نہ ہو، وہ حج دکھلاوے کے طور پر نہ کیا جائے، وہ حج شہرت کے واسطے نہ کیا جائے، بلکہ حج سچی نیت کے ساتھ کرے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ سے اس نیت کے ساتھ وہ حج کرے کہ اللہ ان کے حج کو قبول کر لے۔ تو پہلی بات یہ بتائی گئی ہے اس حدیث میں کہ حج جو کیا جائے وہ اللہ کے لیے کیا جائے۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے، اس میں ایک لفظ آیا ہے رفث۔ رفث اس لفظ کو کہتے ہیں جو ہر طرح کی فحش بیہودہ باتوں سے پاک اور صاف ہو۔ جو حج ہر طرح کی فحش بیہودہ باتوں سے پاک صاف ہو، یہاں تک کہ جب کوئی شخص حج کا ارادہ کرے تو اپنے گھر کے اندر بھی اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ یہ بات فحش ہے۔ اسی طرح تیسری بات جو اس حدیث میں فرمائی گئی ہے وہ ہے فسوق، حکم عدولی۔ فسوق بولتے ہیں حکم عدولی، نافرمانی کو، یعنی کسی طرح کی کوئی نافرمانی نہ ہو۔ یعنی حاجی جب حج کرنے کے لیے جائے تو وہ حکم عدولی نہ کرے، حکم عدولی نافرمانی نہ کرے، یہاں تک کہ جھگڑا، گالی گلوچ، ہر طرح کی باتوں سے وہ بالکل بچتا ہوا حج کے واسطے اللہ کو رضا کرنے کے لیے خالص نیت کے ساتھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی تب جا کر کے اس حج کو قبول فرمائے گا۔